صلاح الدین ایوبی یوسف بن ایوب ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ ان کا نام دنیا کے مشہور فاتحین اور حکمرانوں میں شامل ہے۔ ان کی سلطنت شام، عراق، فلسطین، جورڈن، حجاز، مصر اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین کو ان کی بہادری، رحم دلی اور فیاض یابی اور سخاوت کی بن پر نہ صرف مسلمان بلکہ دوسری اقوام جیسے عیسائیوں، یہودیوں اور دوسرے غیر مسلم بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان عماد الدین زنگی کے دربار میں صلاح الدین کے والد نجم الدین ایوب اور چچا اسد الدین ایوب شیر کو ایوب بطور فوجی فرائض سر انجام دیا کرتے تھے۔ عماد الدین زنگی کے ایک غلام نے ان کو قتل کر دیا۔ عماد الدین زنگی کے 4 بیٹے تھے، ان میں سب سے طاقتور نور الدین زنگی تھا۔ صلاح الدین کے والد اور چچا نے نور الدین زنگی کے ساتھ دیا۔ سلطان نور الدین زنگی بہت طاقتور اور مضبوط دماغ کے مالک تھے۔ وہ جنگ کرنا اور جنگ جیتنے کا گر جانتے تھے، اس لیے اس نے بہت سارے علاقے فتح کیے اور ایک مضبوط سلطنت کے حکمران بن گئے۔ سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب 1138 عیسوی میں عراق کے شہر تقریت میں پیدا ہوئے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں عراق کے سابق صدر صدام حسین پیدا ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی ایک کرد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا۔ وہ ایک فوجی افسر تھے۔ وہ پہلے عماد الدین زنگی اور بعد میں سلطان نور الدین زنگی کی فوج میں افسر رہے۔ صلاح الدین ایوبی نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، بعد میں ایک مدرسے میں داخل ہو گئے۔ صلاح الدین کو تعلیم کا بڑا شوق تھا۔ وہ بہت کمال کی تلاوت کرتے تھے۔ ان کی آواز بہت پیاری تھی۔ اس طرح دربار میں تلاوت کا کمپٹیشن ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کی آواز سب کو پسند آئی۔ اس طرح سلطان نور الدین زنگی سے ان کی ملاقات ہوئی اور یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی فوج میں شمولیت اختیار کر لی اور اپنی قبولیت اور جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے جلد ہی سلطان نور الدین زنگی کی فوج میں افسر بن گئے۔ جب سلطان نور الدین زنگی نے مصر پر حملے کا حکم دیا تو اس وقت صلاح الدین ایوبی کے چچا اسد الدین شیر کو ایوب نور الدین زنگی سلطان کی فوج کے سپہ سالار تھے۔ مصر کی فتح کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو مصر وائسرائے اور حاکم مقرر کر دیا۔ النوادرہ سلطانیہ کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے حاکم بنانے پر راضی نہیں تھے، مگر انہوں نے سلطان نور الدین زنگی کے اصرار پر یہ عہدہ قبول کیا۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد وہ مزید پرہیزگار بن گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تمام تر کوششوں سے ایک ایسی سلطنت قائم کی جو اپنے وقت کی سب سے طاقتور اور مضبوط سلطنت تھی۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب اللہ میاں نے مجھے مصر کی سلطنت عطا فرمائی تو میں سمجھ گیا کہ فلسطین بھی مجھے دینا اللہ نے منظور کیا ہے۔ اور پھر سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان بن گئے۔ حکمران بنانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا واحد بیت المقدس کو آزاد کرانا تھا جو کہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ یہ وہی بیت المقدس ہے جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر انبیاء کرام کی امامت کروائی اور یہاں سے آسمان پر تشریف لے گئے۔ بیت المقدس یروشلم شہر میں واقع ہے جو اسلام سے پہلے رومن بازنطینی سلطنت کے پاس تھا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 638 عیسوی میں اس کو فتح کیا گیا۔ اس کے بعد یروشلم اسلامی سلطنت میں شامل رہا۔ جیسے جیسے مسلم سلطنتیں مضبوط ہوتی گئی تو یہ شہر مسلم آبادی اور ثقافت والا شہر بن گیا، لیکن مسلم خلفاء کے حکم پر یہاں پر تمام مذاہب کے لوگ آرام سے اپنی عبادت کرتے تھے اور اپنے طریقے سے عبادت کر سکتے تھے، یہاں تک کہ غیر مسلم یہاں آ کر اگر گانا اور رقص کرنا شروع کر دیتا اور دوسرے گند میں شامل ہو گئے تو خلیفہ نے سختی شروع کر دی اور کہا کہ یہ کام نہ کرو، یروشلم کے تقدس کا خیال رکھو اور جو گندے کام کرے گا ان کو سزا دی جائے گی۔ ایک راہب پیٹر نے لوگوں کو مسلمانوں اور خلیفہ کے خلاف اکسایا اور کہا کہ یہ عیسائیوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس نے یورپ کے مختلف ممالک کا دورہ کیا اور معصوم عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا۔ 1095 عیسوی میں عیسائیوں کے پوپ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ وہ یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروائے
اور یروشلم کی مظلوم عوام کا ساتھ دے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں۔ انہوں نے اس جنگ کو مقدس جنگ کا نام دیا اور کہا کہ جو اس جنگ میں شامل ہوگا اور یروشلم تک پہنچے گا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس تشریف لانے والے ہیں۔ فتح ہماری ہوگی اور ہمارا دنیا پر راج ہوگا۔ تو جب تک یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے آزاد نہیں کروا لیا جاتا، تب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ ان باتوں نے یورپ میں جوش پیدا کر دیا، ہر طرف یہی تقریریں ہونے لگی، تو مختلف ممالک کے بادشاہ اور لوگوں نے یروشلم کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ یہ فوج تقریباً 10 لاکھ کے قریب تھی۔ جب یہ 10 لاکھ کا لشکر یروشلم پہنچا تو مسلم فوج نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ 40 روز تک یہ جنگ جاری رہی۔ آخرکار 1096 عیسوی میں عیسائیوں کی فوج نے یروشلم کو فتح کر لیا اور یروشلم میں داخل ہو گئے۔ ان لوگوں نے یروشلم میں داخل ہو کر وہ ظلم کیا، خدا کی پناہ انہوں نے یروشلم کے مسلمانوں کا اتنا خون بہا کہ یروشلم کی گلیاں خون سے بھر گئی۔ شہر فتح کرنے کے بعد انہوں نے پوپ کو خبر سنائی کہ ہم نے شہر فتح کر لیا ہے اور شہر کو مسلمانوں سے صاف کر دیا ہے، لیکن اس وقت مسلم اور خلیفہ اتنے کمزور تھے کہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جلد ہی عیسائی فوج نے قریب کے بہت سے علاقے فتح کر لیے، لیکن ہر عروج کو زوال ہے۔ 1186 میں عیسائیوں کے ایک کمانڈر رجنولڈ نے مدینے پر حملہ کیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کا پیچھا کر کے اور حطیم کے مقام پر ایک خوفناک جنگ لڑی گئی۔ اس میں 20,000 عیسائی مارے گئے اور کچھ قیدی بنے اور رجنولڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اس کا سر قلم کیا۔ اس جنگ کی خبر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ عیسائیوں میں صلاح الدین ایوبی کا نام خوف کی علامت بن گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چھوٹے سے لشکر سے اتنے بڑے لشکر کو شکست دے دی۔ اس کے بعد سلطان نے یروشلم کا رخ اور ایک ہفتے کی جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بیت المقدس پورے 91 سال بعد مسلمانوں کے قبضے میں واپس آیا تھا۔ فتح کے بعد جیسے ہی عیسائیوں نے مسلم قتل عام کیا، مسلمانوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سختی سے روک دیا تھا لوگوں کی جان و مال، عزت و آبرو محفوظ رہے، اور حکم دیا جو شہر چھوڑ کر جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ اس سے اس نے لوگوں کے دل جیت لیے، اس لیے یورپ کے لوگ اور تاریخ آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن عیسائیوں کو شکست پسند نہ آئی اور انہوں نے بدلہ لینے کی ٹھانی، اور جرمنی، اٹلی، انگلینڈ سے 6 لاکھ فوج جس کی قیادت انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ شیردل کر رہے تھے، انہوں نے پہلے فلسطین کے چھوٹے چھوٹے شہروں پر حملہ کیا اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی سے ان کا مقابلہ ہوا تو سلطان نے ان کو جواں مردی سے جواب دیا، لیکن کسی طرف سے مسلم ممالک سے مدد نہ آئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیچھے ہٹنا پڑا اور یروشلم کو مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ یروشلم میں جب عیسائیوں کا مقابلہ ہوا تو بھرپور جنگ ہوئی۔ ایک دفعہ بادشاہ رچرڈ شیردل کا مقابلہ ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک ہی وار میں اس کا گھوڑا کو قتل کر دیا اور رچرڈ شیردل زمین پر گر پڑا۔ اگر سلطان چاہتا تو اس کو مار سکتا تھا، لیکن سلطان نے اس کو دوسرا گھوڑا دینے کا کہا کہ مقابلہ برابر کی سطح پر ہونا چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس فیض یابی اور رحم دلی کا اتنا اثر ہوا کہ رچرڈ شیردل نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ اس چیز نے رچرڈ شیردل کا دل جیت لیا۔ جب کوئی راستہ نہ ملا تو عیسائیوں نے صلح کی درخواست کی جو سلطان نے قبول کر لی۔ ایک معاہدہ ہوا جس کے مطابق یروشلم کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا اور دوسرے شہر عیسائیوں کو دے دیے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر مذہب کے لوگوں کو یروشلم میں آنے کی اجازت دی کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں۔ بیت المقدس کو غیر مسلموں کے قبضے سے آزاد کروایا، جس کی وجہ سے لوگ ان کو فاتح بیت المقدس کہتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی کے آخری سال بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے عیسائیوں سے جنگ و جدل میں گزارے، لیکن مختلف مارکوں میں عیسائیوں کے ساتھ اتنا عمدہ سلوک کیا کہ مسیح دنیا آج بھی ان کی عزت کرتی ہے۔ ان کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ ایک دفعہ ان کے نچلے دھڑ پر زخم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی جہادی سرگرمیوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ فجر سے لے کر مغرب تک گھوڑے پر سوار رہتے۔ وہ کہتے تھے جب تک گھوڑ پر سوار رہتا ہوں میں ساری تکلیف بھول جاتا ہوں
اور جب گھوڑے سے اترتا ہوں تب تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے۔ مسیحیوں سے صلح ہونے کے بعد سلطان صلاح الدین نے انہیں بیت المقدس میں زیارت کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد جب یورپ کے عیسائی جو برسوں سے زیارت کے منتظر تھے اس کثرت سے بیت المقدس آئے کہ یورپ کے بادشاہوں کو انتظامات کرنا مشکل ہو گیا، تو انگلینڈ برطانیہ کے بادشاہ رچرڈ شیردل نے صلاح الدین ایوبی کو پیغام بھیجا کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں داخلے کی اجازت نہ دی جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، زائرین اتنی طویل مسافت اور تکلیف جھیل کر آتے ہیں، زیارت کے شوق سے آتے ہیں، ان کو روکنا غیر مناسب ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے زیارت کی غرض سے آنے والے لوگوں کو ہر طرح کی آزادی دی اور ان ہزاروں لوگوں کی خاطر مدارت کے لیے خصوصی انتظامات کیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا غیر مسلموں سے سلوک عین مسلم تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی ریاست میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کو مکمل حقوق اور آزادی حاصل ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیشہ سادہ زندگی گزاری، کبھی مہنگا اور ریشمی لباس نہیں پہنا، سادہ زندگی گزاری، ایک معمولی سے مکان میں رہائش اختیار کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے دور میں رفاع عامہ کے کام کروائے۔ مصر کی فتح کے بعد قاہرہ کے محلات میں ہیرے جواہرات ملے، ان کو اپنے خزانے میں رکھنے کے بجائے بیت المال میں جمع کروائے، محلات کو عام استعمال میں لایا اور ان کو مدارس اور جامع یونیورسٹیوں میں تبدیل کیا، طلباء کے قیام و قیام کا انتظام کیا۔ مصر میں کثرت سے اسکول اور شفا خانے، اسپتال وغیرہ بنائے۔ ایک سیاح ابن جبیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مصر کے اسپتال محل کی طرح تھے اور ادویات کا خزانہ موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی افغانستان کی غوری سلطنت کے حکمران شہاب الدین غوری اور مراکش کے حکمراں یعقوب المنصور کے ہم عصر تھے، اور یہ تینوں حکمراں اپنے وقت کے عظیم ترین حکمران تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1193 عیسوی میں 57 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کو شام کے دارالحکومت دمشق میں مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کل 20 سال حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں ایک انگریز مورخ لین پول نے کہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی اور اس کے ہم عصر بادشاہوں میں ایک عجیب سا فرق ہے۔ بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کی وجہ سے عزت پائی، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیز پائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کو ایوبی سلطنت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا، تو اس وجہ سے یہ ایوبی سلطنت کہلائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد ایوبی سلطنت میں چند لائق حکمران گزرے ہیں، جن میں اس کا بھائی ملک عادل اور اس کا بیٹا ملک کامل شامل قابل ذکر ہیں، جنہوں نے 60 سال تک کسی نہ کسی طریقے سے سلطنت ایوبی کو سنبھالے رکھا، لیکن صلاح الدین ایوبی جیسا جاہ و جلال قائم نہیں رکھ سکا، جس کے بعد یہ سلطنت کمزور ہوتی گئی اور ترکوں نے اس کو فتح کر لیا اور مملوک سلطنت کی بنیاد رکھی۔